الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا اور ہم رجب کی آخری تاریخوں میں ہیں۔ آج کل ہی میں شعبان کا اعلان ہونے والا ہے اور شعبان کا مہینہ گویا اسٹیپنگ اسٹون جسے کہتے ہیں، مقدمہ ہے رمضان کا۔ تو گویا ماشاءاللہ ونٹر کے بعد اب جب اسپرنگ اور سمر آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی اور دینی اور روحانی سمر کی بھی آمد ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہم آپ کے ساتھ مل کر ویلکم کریں گے شعبان کو، شعبان کا مہینہ، اور جس میں ہم باتیں کریں گے، تیاریاں کریں گے رمضان کی۔ اور رمضان جو ہے گویا ایک مجموعہ ہے ان تمام اعمال کا، نیک اعمال کا، جو ایک مسلمان کے ساتھ معروف ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور صدقات، ہر قسم کے کام مسلمان کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے آپ کو کچھ تذکیر کرتے جائیں، اپنے آپ کو یاد دلاتے جائیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ 2 سال لاک ڈاؤن کے اندر رمضان گزارنے کے بعد یہ گویا پہلا رمضان ہوگا، 3rd رمضان، جو کہ پینڈیمک فری انشاءاللہ العزیز ہوگا اور تراویح وغیرہ میں ہم شرکت کر سکیں گے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کے رمضان اور سیکلوڈڈ رمضان اور محدود حاضری کے جو اوقات تھے، اس کے اپنے جو بھی ایڈوانٹیجز تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے۔ اب ہم پھر سے اپنے آپ کو کمیونٹی اور سوشل نیٹ ورک کے ساتھ پھر سے مل کے دیکھیں۔ چنانچہ جو مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ایز اے عالم اور ایز اے مفتی، اس سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ امت کی نبض جو ہے کس رفتار سے چل رہی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اندر ینگ بچوں کی، ینگ یوتھ کی کثرت ہے، یعنی 15 سے 25 سال کی عمر کے بچے جو ہیں تقریباً 40% مسلم آبادی میں ہیں، اور لیکن ایک سائزبل آبادی ہماری وہ بھی ہے جو ابھی مجھے سن بھی رہی ہے، جو ادھیڑ عمر اور میچور عمر کی ہے۔ اردو بولنے والوں میں جو بہت دنوں سے پہلے یہاں آئے تھے یا بڑی عمر میں یہاں آئے ہیں، تو ان کے مسائل اور ینگ بچوں کے اور بچیوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے یعنی بچوں کی تربیت، تعلیم اور ینگ بچوں کی نگرانی اور ان کو اڈلٹ ہوڈ تک پہنچانا، اس کے علاوہ پھر ہمارے میچور ایج کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے وارثین کو، اپنے نیکسٹ آف کین کے لیے جو کچھ ہم نے زندگی بھر میں سرمایہ جمع کیا ہے، اس کے سلسلے میں پراپرلی لیگل ایڈوائس کے ساتھ ہم وصیت بھی چھوڑ جائیں، ایک ول بھی چھوڑ جائیں، کیونکہ ول نہیں چھوڑنے سے اس کے نقصانات ہمارے وارثین کو ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ناانصافی کی جائے گی تو فیملی میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور ان جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے پھر علماء اور مفتیان کرام کے سامنے لوگ آتے ہیں، اور وہ بہت دنوں تک وہ سورٹ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کل اس قسم کے مسائل جو ایگزیکیٹرز ہیں، جو لوگ ول کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہ بھی لاتے ہیں کہ بھائی ہمارے رشتہ دار اس ملک اور پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا اور جگہوں پر بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور پراپرٹیز یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، تو ان کے ڈسٹریبیوشن کا کیا سسٹم ہو اور کیسے ہو، اور خاص طور سے نن ہیئرس کو ول کرنے کے لیے کیا حکم ہے، کیسے دیا جاتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل
فیملی میں آپس میں اتفاق کے ذریعے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکیوں سب کو برابر برابر والدین کی طرف سے ملے، اس کی بھی گنجائش نکالی جا رہی ہے، اور علماء اس سلسلے میں غور فکر کر کے اس پہ فتوے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، چاہے بیمار ہوں یا نہ بیمار ہوں، لیکن کمزوری خود ایک بیماری ہے، بڑھاپا ایک خود بیماری ہے، ان کی لک آفٹر کرنے کے جو مسائل ہیں، جیسے انگلش کمیونٹی اور ہوسٹ کمیونٹی میں وہ مسائل ہیں، ہماری کمیونٹی میں بھی وہ مسائل ہیں، اور ہمیں بھی ان کو فیس کرنا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے اس کا حل کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر، ہماری ایشین اور مسلم فیملیز میں یہ رواج رہا ہے کہ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ رہنے کا ایک سسٹم ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اور ان کی نگرانی میں رہنے کا کو ہم اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، نیک بختی سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے ایلڈرلی جو ہیں ان کا وہ نیگلیجنس اور ڈپریویشن کا شکار نہیں ہیں الحمدللہ، اور رشتہ داروں میں، سبلنگ میں یا گرینڈ چلڈرن میں کوئی نہ کوئی ان کی لک آفٹر کرتا ہے۔ چنانچہ آج جمعہ کا دن تقریباً میں نے 2 ایلڈرلی لوگوں سے وزٹ کیا، ایک کے گھر میں وزٹ کیا اور ایک کو ہاسپس میں وزٹ کیا، اور جمعہ کی حاضری جو ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے، اور جمعہ میں جب ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جس مسجد میں بھی جائیں، ہمیں کوئی نہ کوئی انوکھی بات یا ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے جس سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یعنی ترقی اور ابھار پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج کی جمعہ کے خطبے میں صدق، ٹروتھفل، سچائی، دیانتداری، ایمانداری پر خطبہ میں نے سنا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین ساتھی اور نائب اور خلیفہ اول ابو بکر الصدیق اور عائشہ صدیقہ، یہ نام ہمارے زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صدیق اور صدیقہ صرف لقب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا لائف اسٹائل کا ایک ایکسپریشن ہے، ان کی صدیقیت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، یا نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جو 4 یا 5 انبیاء علیہم السلام تو ایکسکلوسیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز جو ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے حاصل کرنے کے لائق ہے، اور ان کا نام اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اپنے کریکٹرسٹک کے لحاظ سے اپنا مقام خود ہی سمجھ لیں کہ کیا ہمارا بیسک کیریکٹر جو ہے صادق اور امین ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی پڑ گیا تھا الصادق الامین، لقب، کہ سب سے سچے اور سب سے امانت دار معاشرے میں نبوت سے بہت پہلے ہی آپ کا نام صادق الامین پڑ گیا تھا، اور آپ کو سب سے پہلے جو مسلمان بڑی عمر والوں میں ملے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور ہم بھی یعنی منازل صدیقین، جو صدیقین کا درجہ ہے اور گریڈ ہے، اس پر پہنچ سکتے ہیں صدیقین والے اعمال کر کے۔ صدیقین والے اعمال کرنے میں زبان، دل اور دماغ اور ہمارے اعضاء سبھی ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم بچے جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں 1.5 سال کی عمر میں، تو ماں باپ ہمدردی کی وجہ سے ان کو چلانے میں مدد کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر نیک کام کی جس کا ہم عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں اس کے لیے مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللیل میں فرمایا ہے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کرتے ہیں نیک چیزوں کی، نیکیوں کی، نیک کاموں کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان کے لیے ہم آسان کر دیں گے جنت کا راستہ، یسرا یہ آسانی کا راستہ۔ اور جو لوگ دشوار راستہ یعنی اختیار کرتے ہیں گناہ کا اور نافرمانی کا اور ناشکری کا، تو ان کے لیے مشکل راستہ بھی اللہ تعالیٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی ان کو ہم مشکل، جو لوگ مشکل پسند کرتے ہیں، ان کو غلط کام اور گناہوں کا راستہ پسند کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راستے کی سہولت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہم کیوں محنت کرتے ہیں اور کیوں کام کرتے ہیں اور کیوں ہم وہ کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعملوا، نہیں، ہر چیز کا جب آپ ارادہ کرو گے اور کام کرو گے تو فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر انسان کو اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر ہمارے قسمت میں نیکی ہے تو نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہوں گے، اگر مشکلات سامنے آ رہی ہیں تو گویا ہمارے لیے امتحان سامنے ہے۔ تو یہ مختصر عرض کرنے کے بعد صدیقین، شہداء جیسے کہ ہم نے پینڈیمک کے زمانے میں بیماری میں جو انتقال کر گئے، جو لوگ صبر کے ساتھ گھروں میں رہے وبا اور وائرس کے زمانے میں، گویا پوری انسانیت کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید اور تصدیق اور اس کی ترویج کر لے کہ ہم اپنے ایمان کو اور توکل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پختہ کر لیں۔ تو جو لوگ وائرس کا شکار ہو کے ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے بہت سے دوست احباب اور رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا اور کر رہا ہے، اور ان کو شہداء کا درجہ ملے گا اگر وہ صبر شکر کے ساتھ تھے۔ اور جو لوگ ہم باقی رہ گئے ہیں، اگر ہمارا ایمان اس دوران مضبوط ہوا تھا تو ہمیں بھی صدیقین اور شہداء کے درجے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وبائی زمانے میں صبر شکر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ضبط کے ساتھ رہنا یہ خود ہی ایک لائف اسٹائل ہے۔ چنانچہ 2 سال کا یہ جو لانگ آن اینڈ آف پینڈیمک کے زمانے میں جو پابندیاں تھیں اور ریسٹرکشن تھے، گھروں میں محصور تھے ہم، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں مشکلات آئی ہیں، یہ بھی ایک یعنی شہادت کا درجہ ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی اسلام اور ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں اور بہت ساری مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، لیکن آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہم وہ کر سکیں۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بغیر اللہ کی مدد کے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرمائیو تاکہ تیری ہم عبادت کر سکیں اچھی طرح اور تیرا شکر ادا کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ تو جب کوئی کام ہمارے لیے آسان ہو اور ہمارے لیے سہولت ہو اور اس کی توفیق ہو، تو جو ہمارے لیے مقدر ہوتا ہے اس کی توفیق بھی آسانی کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے اب یہ درس و تدریس سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تذکیر سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو چیزیں ہم پہلے سنے تھے بھول گئے ہیں انہیں یاد دلانے کا یہ موقع ہے۔ چنانچہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ شعبان ہی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو گویا 1 شعبان سے لے کر 15-20 شعبان تک ہمیں جتنا روزے رکھ سکتے ہوں کرنا چاہیے۔ آج کل تو بہت ہی غنیمت والے ونٹر اور اسپرنگ کے روزے ہیں، تو ایک ایوریج روزہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان کی تیاری میں شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اور شعبان میں اور بھی چیزیں یعنی دعا بھی مذکور ہے کہ اللہم اتمم لنا شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان کو مکمل کرنے کی توفیق عنایت کیجیے، یا اللہ رمضان ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، یعنی
ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان چونکہ مجموع العبادات ہے، تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، تو لہٰذا گویا تقوی اور صبر اور شکر کے جو مقامات ہیں، اس کے مقامات میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ینگسٹرز بچے جو اسکول جاتے ہیں یا جن کے ایگزام ہوتے ہیں پچھلے 2 سالوں 3 سالوں سے، جو ایگزام کا مسئلہ تھا رمضان میں، امتحانات کے بڑی محنت اور دشواری کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے امتحانات دیے ہیں، بلکہ اس کا یہ بھی بات آئی کہ اگر امتحان میں سائیکولوجیکل یا نفسیاتی طور سے اثر انداز ہونے کا خطرہ ہو تو رمضان کے روزے مؤخر بھی کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یوتھ اور ینگس کے مسائل، تعلیمی اور ورک کے مسائل الگ ہیں رمضان سے متعلق، اور ہماری بڑی عمر اور میچور عمر کے لوگ جو ہیں ان کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن ایک چیز سب کے سامنے ہے کہ رمضان کریم میں مسلمان جو ہے جس طریقے سے سخی ہوتا ہے، اتنا سخی جو ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ کان اجود و کان جودہ اکثر من فی رمضان و کان جودہ اجود من الریح المرسلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے کائنات میں سب سے سخی انسان تھے ہی، لیکن رمضان میں اڑتی ہوئی ہوا، بہتی ہوئی ہوا کی طرح آپ سخاوت فرماتے تھے۔ ہر چیز، نیکی، دنیاوی چیزیں، صدقہ خیرات اور نیک کاموں کی تعلیم جو ہے، سب جو ہے اس طرح بانٹتے تھے اور ترجیح کرتے تھے کہ ساری انسانیت جو بھی ان کے پاس ہے وہ اس سے مستفید ہوں۔ تو آئیے ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس کو ہم ادا کریں گے۔ پینڈیمک کے زمانے میں وزیٹیشن منع تھا، لیکن اب جو ہے ہم جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، کسی بھی تکلیف کا شکار ہیں، ان کی ہم عیادت کریں گے۔ جن لوگوں کے یہاں فوتگی ہو گئی ہے ان کو ہم تعزیت کے لیے جائیں گے، ان کے لیے دعائے خیر کریں گے، اور جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، چاہے ہاسپٹل میں ہوں، گھر میں ہوں یا کیئر ہوم میں ہوں، ہم انہیں ریگولرلی وزٹ کریں گے اور ان کی دلداری اور پاسداری کریں گے، اور جو بھی ہمارے نیبرہڈ میں یا جہاں بھی ایلڈرلی ہوگا، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو نیبر میں، تو انہیں ہمیں وزٹ کرنا یہ گویا خود ایک اسلامی اور دعوتی کام ہے اور نیکی کا کام ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمارے پڑوسیوں کا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسیوں کے حقوق کی یاد دہانی حضرت جبریل علیہ السلام بار بار کرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے گا، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ۔ چنانچہ جو بھی ہمارے نیبر ہوں، نیکسٹ ڈور نیبر ہوں یا ہمارے روڈ پر رہنے والوں ہوں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، خوش اخلاقی کا معاملہ رکھنا، اور ان سے جو ہے کبھی کوئی جھگڑے اور تناؤ کی بات نہ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نیبرلی جو ٹینشنز ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا اپنا ذہنی تناؤ کا ہم شکار ہوتے ہیں، اور یا وہ شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی اور ہمارے اعمال اور ہماری پرفارمنس پہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، اور یہ جو مقدس مہینے رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، شعبان کا مہینہ آمد ہے، اور رمضان جو ہے وہ بس چند ہفتے ہم سے دور ہے، تو اس کے لیے یعنی جس طرح کی ہم استقبال کرتے ہیں اور چیزوں کا، آنے والوں کا، تو اسی طرح ہم اچھے اوقات کا بھی استقبال کریں گے اور کرتے ہیں، اور اس کے لیے پلاننگ اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ابھی سے کر لیں۔ پلاننگ میں صرف فوڈ شاپنگ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ہالیڈے کا ارینجمنٹ، ٹائم آف لینے کا ارینجمنٹ، اور تراویح پڑھنے کا ارینجمنٹ،
اور کہاں کس مسجد میں ہے اور کہاں جانا ہے، کہاں فیسلٹیز ہیں کہاں نہیں ہیں۔ چونکہ آج تھوڑا سا لیٹ تقریباً 8 بجے قریب عشاء اور تراویح ہوا کرے گی، یا اس سے بھی پہلے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اپنی اپنی سہولت سے جو لوگ جہاں رکھتے ہیں وہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر کے انتظام کرنا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں لکنت جو ہے وہ دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ ہم اپنے آپ کو تعارف کرانے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی چیز لوگوں کو بتانے میں جو ہے ہمارے اندر لکنت اور کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور ہم گویا مسلمان اور اسلام اور اسلامک ویلیوز کے اور ایمان والوں کے لائف اسٹائل کے نمائندے بن جائیں، اور ہمارے پاس پڑوس والے، ہمارے ورک کولیگز جو ہیں وہ، یا ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ گویا ہمیں اپنے ایک اچھے انسان اور اچھے دیندار مسلمان کی حیثیت سے ایک رول ماڈل کے طور سے دیکھیں۔ جیسے کہ دعا میں آتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہمارے اسپاؤسز کو اور ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا۔ یعنی ہم لیڈر ہوں یا ہمارے ہاؤس ہولڈ میں جتنے لوگ ہوں، سب اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور شکر کرنے والے، بجا لانے والے ہوں۔ یعنی اس بات کی دعا بھی کی جاتی ہے، کوشش بھی کی جاتی ہے، اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جو یہ تعلیمی اور تذکیری یہ جو شوز ہیں، جستجو یا اس طرح کے دوسرے گفتگو وغیرہ کے جو بھی شو ہیں، اردو میں ہوں یا انگلش میں بھی ہوں، جس کو جو سہولت ہو اپنے لیے وہ اس کو ایک وہ بنا لے۔ ہر سال مجھے یاد ہے کہ ہم افطاری سے پہلے ہی غالباً تراویح سننے کا رواج پڑ گیا تھا، کیونکہ حرمین کی تراویح ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا والے ریلے کرتے ہیں، اور گویا ہمارے لیے ایک پلیجر چیز ہے کہ ہم افطار کرنے تک ہم پورا ایک پارہ سننے کو مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے گھروں میں بیٹھ کے سنیں قرآن اور تراویح، یا جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ وہاں حرمین جا کر تراویح میں شامل ہوں۔ ماشاءاللہ 2 سال کے بعد جب اب حج اور عمرہ کھلنے جا رہا ہے، اور عمرہ تو کھل ہی گیا ہے، تو لوگ جو ہیں جوق در جوق دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں اور آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کے مسلمان جو ہیں اور یورپ اور نارتھ امریکہ کے مسلمان جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، سہولیات بھی دی ہیں، اور ویزے اور بہت ساری لاجسٹیکل جتنے سپورٹ چاہیے تھا وہ سب بہت آسانی سے اویلیبل ہے۔ لوگ گھر بیٹھے ہی اپنے حج و عمرے کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے ابھی سے بھی سوالات کرنا شروع کر دیا ہے کہ رمضان کا کیا ارینجمنٹ ہے اور حج اور عمرے کا کیا ارینجمنٹ ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ 2 سال کے سیکلوژن کے بعد اب ہم طور طول کے فل فلیج لائف اسٹائل واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اچھے سے مسلمان اور اچھے سے انسان کی حیثیت سے ہم جو بیسٹ کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور اس کو پروموٹ کریں گے، دوسروں کو سپورٹ کریں گے۔ اس پورے پینڈیمک کے زمانے میں ماشاءاللہ انسانیت جس طرح جاگی ہے انسانوں کے اندر، مسلم و غیر مسلم سبھی ایک دوسرے کی ہمدردی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور جو بھی مشکل اوقات تھے، مشکل حالات تھے، بیماری ہو یا نہ ہو، روزی کے مسائل بھی ہوں، سب مسائل میں لوگوں نے ایک دوسرے کی ہمدردی کی ہے۔ وہ بہت ہی پچھلے 2 سالوں کا جو رزلٹ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی اچھے انسان بنانے کے لیے مدد کرے اور آسانی پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔